بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اسرم شہزاد ستی ہے اور میں ایک امام مسجد ہوں۔ مسجد کے اندر امامت بھی کرتا ہوں اور خطابت بھی کرتا ہوں۔ آج کا ویلاگ جو ہے وہ ایک مکس سا ویلاگ ہے، جس کے اندر مختلف چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، مختلف باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اپنا ایک دل ہے نا، وہ ایک ابال کی صورت اختیار کر چکا ہے، یعنی انسان کے اندر جو ایک فیلنگز کا مادہ ہوتا ہے وہ ایک ابال کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ بڑی حیرانگی کی صورتحال ہے اور بڑی عجیب صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بچے عطا فرمائے ہیں۔ 2 بیٹے ہیں میرے اور ایک میری بیٹی ہے۔ 2 جو ہیں وہ جڑواں ہیں، ایک ایمن اور حیدر علی، یہ 2 بچے میرے پہلے جڑواں ہیں، اور اس کے بعد ایک بیٹا ہوا جس کا نام میں نے عطا محمد رکھا ہے۔ تو میں ان بچوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، اور وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اپنی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ ان کی تکلیف جو ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، ان کی خوشی جو ہے وہ میرے چہرے کے اندر شادمانی کا سبب بنتی ہے۔ لیکن عجیب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں نا اپنے وطن عزیز پاکستان کی طرف اور عالم اسلام کی طرف، مسلمانوں کی مجموعی صورتحال کو جس وقت ہم مد نظر رکھتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ صورتحال سامنے آتی ہے۔ میں کچھ وقت پہلے ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر، تو اس میں فلسطین سے، غزہ سے ہماری مسلمان بیٹیاں اور ہمارے بچے، جن کے کٹے ہوئے لاشیں اور خون سے لت پت جسم ان کے، اور اس کے علاوہ ہمارے جو بھائی، مسلمان بھائی جو غزہ کے اندر شہید ہو رہے ہیں اور جوان ہیں، جن کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں، جن کا مسئلہ کیا جا رہا ہے، ان کے تمام کے تمام اعضائے بدنیہ کو کاٹا جا رہا ہے، اذیت کے ساتھ ان کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر بہت مشکل ہو جاتا ہے انسان کا اس چیز کو برداشت کرنا۔ اور یہ صرف ایک میری فیلنگز نہیں ہیں، بلکہ یہ ہر اس کلمہ گو مسلمان بھائی کی فیلنگز ہیں، اس کے محسوسات میں سے ہے کہ جس کے بھی دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور اس کی محبت موجود ہے۔ اور یہ تقاضا بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کئی جسم اور ایک جان بنایا، یعنی مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہماری جو موجودہ صورتحال ہے وہ اس قدر گمبھیر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکتے۔ اس پر سب سے جو زیادہ ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے سوشل میڈیا پہ، آپ دیکھ لیں، یا عام عوامی جو رائے عامہ ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو ایک چیز بڑی خاص نظر آئے گی، وہ یہ کہ ہر شخص یہ سوال کرتا نظر آتا ہے ہمیں کہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ اس معاملے میں، یا پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس معاملے میں ایکشن کیوں نہیں لیتی، یا کوئی اپنا کردار ادا کیوں نہیں کرتی ہے۔ کچھ لوگ تو جو ہے وہ میری طرح جذباتی لوگ، وہ تو بالکل ایک اپنی رائے دیتے ہیں کہ سیدھا سیدھا اعلان جنگ ہونا چاہیے اور جنگ کے اندر شمولیت ہونی چاہیے، اور بالکل یہ ایک اعتبار سے درست بات بھی ہے، کیونکہ عالم کفر نے کوئی ٹیبل ٹاک کا کوئی راستہ نہیں رکھا ہوا ہے اسرائیل کی حمایت کے لیے، بلکہ انہوں نے اسرائیل کی حمایت کے لیے اپنے بحری بیڑے، اپنے جہاز اور اپنے جتنا بھی امنیشن ہے اس کو وہاں پر نہ صرف پہنچایا ہوا ہے بلکہ پھیلا دیا ہے اور اس کو باقاعدہ طور پر شریک جنگ کر دیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پھر مسلمانوں کے پاس بھی اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ عالم اسلام کے مسلمان اور بالخصوص جو مسلمان افواج ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں بیت المقدس کے دفاع میں جو ہے وہ برسر پیکار ہو جائیں۔ اور لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے۔ اصل مسئلہ میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ دیکھیں، جس طریقے سے مسلمان اس وقت اپنی لسانی بنیادوں پر، اپنی قومی بنیادوں پر، قبیلے کی بنیاد پر، مسلک اور فرقے کی بنیاد پر، سیاست کی جو وہ پالیسیز کی بنیاد پر، سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر جس طرح مسلمان تقسیم ہے، اسی طرح سرحدی اعتبار سے بھی تقسیم ہے۔ جبکہ اسلام کی جو بنیادی روح ہے اس کے اندر اسلام کے مسلمانوں کی مختلف سرحدیں نہیں ہوتی ہیں، مختلف ممالک نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ایک ہی ملک ہوتا ہے۔ آگے اس کے اندر گورنرشپ ہوتی ہے، یا اس میں انتظامی معاملات کو سنبھالنے کے لیے معاونین ہوتے ہیں جو گورنر کی صورت میں ہوں یا مشیروں کی صورت میں ہوں، صرف اتنا ہوتا ہے۔ بقایا جو خلیفۃ الوقت ہوتا ہے یا امیر المومنین ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور یہ پاکستان کے قیام سے پہلے اور سقوط عرب سے پہلے، عرب کے ٹوٹنے سے پہلے یہ صورتحال ایک ہی تھی۔ آپ دیکھ لیں، جس وقت ترکیوں کی حکومت کا ایک طویل دورانیہ، کم و بیش 600 سال تک ترکیوں نے حکومت کی ہے، اس سے پہلے بھی جتنے اموی، عباسی خلفاء ہوں جو بھی ہوں، ان کے آپس کی جو کمزوریاں ہیں بشری تقاضے کے تحت ان کے ساتھ ضرور تھی، لیکن حکومت ایک ہی تھی۔
دارالحکومت ایک ہی تھا، مکہ میں تھا یا مدینہ میں تھا یا کوفہ میں تھا، جہاں بھی تھا ایک ہی تھا، وہیں سے ہو کر پوری سلطنت کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ اور جب اسلام عجم کی زینت بنا، یعنی بر صغیر کی، تو بر صغیر میں بھی پوری ایک حکومت تھی، وہ شہاب الدین غوری نے کی ہو، وہ ٹیپو سلطان نے کی ہو، وہ سلطان محمود غزنوی نے کی ہو، یا پھر وہ مغلوں کی حکومت ہو، وہ ایک ہی حکومت تھی جو افغانستان سے لے کر پاکستان، انڈیا، مالدیپ، بھوٹان، نیپال، سری لنکا اور بنگلہ دیش، یہ ساری ریاستیں جو ایک ہی حکومت کے زیر انتظام تھی، تو سرحدی تقسیم نہیں تھی۔ اس وقت جو ہے وہ جب سے عرب کے اندر ترکیوں کی حکومت ٹوٹی، یہاں پر مغلوں کی حکومت ٹوٹی، اس کے بعد ہم سرحدوں کے قیدی ہو گئے، ہم سرحدوں کے اندر جو ہے وہ مقید ہو گئے۔ تو سرحدوں کے اندر مقید ہونے کے بعد ہمارے پاس اب اور ایک پابندی یہ بن گئی ہے کہ ہماری جو افواج کی جو کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے، قانونی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرے، یا پھر حکومت کے کہنے پر ملک کے اندرونی معاملات میں اگر کہیں پر کوئی نقص امن کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ وہاں پر اپنی کنٹریبیوشن، جو اپنی سروسز کنٹریبیوشن کرے گی، لیکن وہ باہر کسی ملک کے اندر کچھ کرنے کے لائق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر ہمارے پڑوس کے اندر، بلکہ پاکستان کا قانونی حق ہونے کے باوجود بھی، وہ انٹرنیشنلی پریشر ہونے کی وجہ سے وہاں پر پاک فوج نے باقاعدہ طور پر، جسے کہتے ہیں دفاعی اعتبار سے لڑتے ہوئے، کوئی خدمات انجام نہیں دے پائے ہیں۔ برما کے اندر مسلمانوں کے سیخ کباب بنا کر کھائے گئے، چمڑے ادھیڑے گئے، مسلمانوں کو زندہ دفن کر کے تو قبروں میں، گڑھوں کے اندر کرنٹ چھوڑے گئے، اور مختلف قسم کی اذیت ناک جو وہ موت کی نیند ان کو سلایا گیا۔ اس کے باوجود بھی مسلمان جو ہیں وہ پاکستان کی افواج، کیا کسی بھی دوسرے ملک کی جو افواج ہیں، وہ دفاعی طور پر کچھ بھی نہ کر پائیں، بلکہ اس کو وقت گزرنے کا انتظار کرتی رہی کہ کہیں ہم، مطلب کہ یہ وقت گزر جائے تاکہ ہمارے اوپر یہ بات جو آ رہی ہے تو اس سے ہماری جان چھوٹی رہے۔ البتہ ڈونیشن کے اعتبار سے جہاں جیسے ممکن ہوا، قوم نے پاکستان کی طرف سے بھی اور عالم اسلام کی طرف سے بھی جہاں ممکن ہوا وہاں کیا جا سکا۔ افغانستان کے اندر ہمارے مسلمانوں کو لاکھوں کی تعداد میں شہید کیا گیا اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا، لیکن وہاں پر بھی ہم کچھ نہ کر سکے، اور عالم اسلام مل کے کچھ نہ کر سکا۔ عراق ہم سے چلا گیا، ہم کچھ نہ کر سکے۔ سیریا کے اندر شام پر فاسفورس بم پھینک کر کے مسلمانوں کو معذور کیا گیا، ہم کچھ نہ کر سکے۔ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں اوور آل عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم سرحدوں کے قیدی ہیں۔ پھر جب سرحدوں کے قیدی ہونے کے بعد جو نازک صورتحال پیش آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے جو اقتدار میں رہنے والے جو حکمران ہیں، حکمرانوں کا سلسلہ یہ ہے کہ ان کو عوض سے دولت نے اور کثرت مال کی لالچ نے ان کو ایسا اندھا کیا کہ وہ کسی بھی اعتبار سے کسی اجتماعی پوزیشن کو قائم کرنے کے لیے اس کے ناقابل ہیں اور نہ اس کے وہ حق میں ہیں، تو وہ اپنے دھن میں مگن ہیں، اور افواج جو وہ ایک قانونی دائرے کے اندر ہیں، لیکن قانونی دائرہ مسلمانوں کے سخت ترین نقصان میں ہے۔ تو مجموعی طور پر ساری صورتحال کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم اس وقت اگر عالم اسلام شدید ترین تشدد کا شکار ہے، اور شدید ترین جو غیر مسلموں کی جو وہ رونیت اور سیونیت کی کے مظالم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، تو اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی تعلیمی نظام کے اندر، اپنے معاشرتی نظام کے اندر، اپنے عدالتی نظام کے اندر، اپنے ڈیفنس سسٹم کے اندر، یعنی دفاعی نظام کے اندر، اور اپنے حکومتی نظام کے اندر اور اپنے سیاستی نظام کے اندر مکمل طور پر قرآن اور حدیث کے ماتحت اکٹھے ہو جائیں، اطاعت کر لیں۔ کوئی شخص بھی قرآن و حدیث کی تعلیمات سے جو ہے وہ تجاوز نہ کرے، نہ کمی کرے، نہ بیشی کرے، نہ زیادہ کرے، نہ کم کرے، اور اس پر جو سب مسلمان اکٹھے ہو جائیں، اس صورت میں جو ہے وہ ہم اس خطرناک ترین صورتحال سے نپٹ سکتے ہیں۔ وگرنہ ہمارے پاس اور کوئی صورتحال نہیں ہے، کیونکہ ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر تو اپنے جو معاشی نظام ہے اس میدان میں بھی ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جنگ کا ایک راستہ بنا کر سود کی صورت میں، تو اس صورت میں ہمیں غیر مسلموں سے ٹکوں کی توقع بھی ہوتی ہے، اور ٹکوں کی ایک محتاجی بھی ہوتی ہے، جس وجہ سے ڈالروں کی، پاؤنڈز کی، یورو کی محتاجی کی وجہ سے ہم جو ہے وہ کوئی بھی ایسا کام کرنے سے گریزاں ہیں کہ جس کام میں مسلمانوں کا بھلا ہو، کیونکہ عالم کفر جو ہے مسلمانوں پر اور پاکستان پر اور پسماندہ ممالک پر ایسی پابندیاں لگاتا ہے کہ جن پابندیوں کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے کے کام نہ آ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور عالم اسلام پر اپنا رحم فرمائے، اور جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی خصوصی نصرت اور اپنی خصوصی مدد نازل فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔